نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه ربه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز سب آتے ہیں. وہ زندگی کے مختلف موڑ اور مختلف حالات میں ہوتے ہیں. گھریلو، معاشی، سماجی زندگی میں یہ تمام مسائل آتے ہیں. کبھی کبھی ایسا موڑ انسانی زندگی میں آتا ہے کہ جب مسائل کا طوفان اسے گھیر لیتا ہے اور پریشانیوں اور مشکلات میں بالکل وہ گھر جاتا ہے. تو وہ موڑ ایسا ہوتا ہے جب ایک انسان جس کے پاس عقیدہ اور منہج نہ ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. اسی کو مغربی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے آدمی. اور یہ موڑ اتنی آگے تک کے چلا جاتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں اور یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ایک انسان کاروباری زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے، لیکن گھریلو زندگی میں اس قدر مسائل سے دوچار ہوتا ہے کہ گھر جو سکون کی جگہ ہوتی ہے وہیں پر آ کر اس کا سارا سکون غارت ہو جائے. اور مسائل منہ پھاڑے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے. کبھی کبھی آدمی کی گھریلو زندگی بڑی مطمئن ہوتی ہے، کاروبار بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن احباب کی مجلس اور سماج اور معاشرے میں اسے ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. تو ایک بظاہر کامیاب نظر آنے والا شخص بھی کسی نہ کسی موڑ پر مسائل میں جھوجا ہوا، گھرا ہوا نظر آتا ہے. اور ایسے مرحلے پر جب عقیدہ اور ایمان نہ ہو تو بہت ساری بیماریاں جہاں اس کے سامنے ہوتی ہے
بہت سارے مصائب اور مشکلات ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہے، مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے، وہیں پر اقدام کی شکل میں اس کے سامنے کوئی رہنما خطوط نہیں ہوتے ہیں، کوئی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں وہ ہوتا ہے کہ کامیاب ترین افراد نہیں بلکہ کامیاب ترین قوموں پہ آپ نظر ڈالیں گے تو وہ سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ جاپان دنیا کا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی کی دوڑ میں آج اس کی مثال دی جاتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے کیسی ترقی کی، لیکن آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ یار وہاں پر ہر 1,00,000 میں سے 25 آدمی خودکشی کرتے ہیں، یعنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اتنی کامیاب سب چیزیں نظر آنے کے بعد یہ ایسا معاملہ۔ ایک شخص دنیا کے اندر گزرا ہے، ڈیل کارنیگی، بڑا مشہور مصنف ہے، اس کی ایک کتاب ہے زندگی میں آپ کو کامیاب کس طرح بننا ہے، کامیاب زندگی کے اصول اس نے لکھے ہیں، اور اس کتاب کی کامیابی اور اس کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم کہ یورپ میں عام طور پر اس کتاب کو لوگ اپنی بیڈ پر رکھتے ہیں، یعنی سوتے وقت اس کے 2-4 صفحات پڑھ لیں تاکہ صبح جب اٹھیں تو کامیاب زندگی کی جد و جہد میں اس تحریر سے مدد لینے اور حوصلوں کے لیے مہمیز کا کام کریں۔ لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہی شخص خودکشی کر لیا، یعنی لوگوں کو کامیاب زندگی کے اصول بانٹنے والا شخص خود زندگی کی بازی ہار کر کے ناکام ہو گیا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر یورپ کا تجزیاتی مطالعہ کرے تو وہاں پر باقاعدہ لوگ کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں، لوگ کیوں حوصلے ہار جاتے ہیں، لوگ کیوں پریشان ہیں، اس کا تجزیہ مختلف انداز میں وہ لوگ کرتے ہیں، اور ہر انداز میں تجزیہ کرنے کے بعد کس قدر ناکامیوں سے دوچار ہیں یہ ایک الگ لمبی تفصیل ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے قوموں کے عروج و زوال کی، طاقت کے خاتمے کی تاریخ بھی بیان کی ہے، اس کے اسباب بھی بیان کیے ہیں، اور کیوں انسان ناکام ہوتا ہے یہ بھی بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ رب العالمین نے ایسی ہدایت انسانی زندگی گزارنے کے لیے عطا کی انسانوں کو کہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر انتہائی مشکل حالات سے بھی اگر دوچار ہو تو اس کے لیے رہنما خطوط اور رہنما اصول موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس رہنمائی کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرے۔ اگر ایک شخص بہت مسائل سے گھرا ہوا ہے، پریشان ہے، اور اگر وہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، صرف وہ مسائل کا شکوہ کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص مریض ہے، مرض تو سب کو بتا رہا ہے لیکن علاج اور نسخہ موجود ہے، اس کا استعمال وہ نہیں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کا استعمال وہ نہیں کرے گا تو مرض تو ختم نہیں ہوگا اور وہ صحت مند نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے مسائل کے خاتمے کا جو حل اللہ نے پیش کیا، اس کی طرف اس کو رجوع ہونا۔ سب سے پہلی چیز ایک انسان کے لیے جو بہت ضروری ہے اور کامیاب زندگی کا دنیا کے اندر سب سے مضبوط ذریعہ جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی مسائل سے جوجھیں، مشکلات جب ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہو تو ہم ہدایت کے سب سے عظیم ضابطے اور اللہ کے نازل کردہ اصول اور ضوابط کی طرف رجوع کریں اور اس کے مطابق رہنمائی لیں۔ یہ کتنی زبردست رہنمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو کہ کفار، منافقین، ان لوگوں کا وتیرہ کیا ہے؟ ان تنسسکم حسنۃ سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اہل ایمان کو جب کوئی خوشی کی چیز، کامیابی کی چیز ملتی ہے تو بہت برا لگتا ہے۔ کفار کو، ہمارے جو بغض و عناد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بہت برا لگتا ہے، بہت برا محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے اصول یہیں پر دیے ہیں، اور ان لوگوں کو صرف وہ برا نہیں لگتا ہے بلکہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب کامیابی اور مسلمانوں کو جب کوئی اچھائی اور خیر پہنچتا ہے تو یہ سازش بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کہا ان تصبروا وتتقوا، ایسے مرحلے پر جب تم کوئی تکلیف اور پریشانی میں گر جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز
آدمی کو مصیبتوں میں، تکلیف میں، پریشانی میں اس کو حوصلہ دینے والی کیا چیز ہے؟ ہمیں علاج، ہر چیز کا علاج بتایا، ہر چیز کا حل شریعت میں ہے، ہر سوال جو زندگی میں اٹھ سکتا ہے اس کا مکمل اور جامع جواب شریعت میں موجود ہے، ہر سوال کا۔ پہلی چیز، ایک بندہ مومن کو مصیبت، تکلیف اور پریشانی، بند راستوں کے سامنے حوصلہ دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اس کا عقیدہ۔ جب یہ عقیدہ رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا۔ یہ جو مصیبتیں آئی، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو تکلیف ہے، سب اللہ کی مشیت کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھی یہ مصیبتیں رب العالمین بندوں پر اس کو آزمانے کے لیے بھی اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اس کے لیے عقیدے کا بہت زبردست سامان ہوتا ہے، بہت زبردست۔ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ عقیدہ اسے سنبھالتا ہے۔ یہی عقیدہ اور توحید سب سے اہم چیز، اللہ پر مضبوط توکل، اللہ رب العالمین پر جو مضبوط توکل ہے وہ اسے سنبھالتا ہے۔ آپ انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیے، دو انبیاء کرام ہیں جس صرف اشارہ کروں گا میں، جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں اسوہ ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنایا گیا۔ انتہائی مشکل ترین حالات میں کس چیز نے ان کو حوصلہ دیا، اور اس مشکل میں ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ثابت قدمی رہی، اطمینان قلب رہا۔ سب سے بڑی چیز ہے، آدمی زندگی کی جب جنگ لڑتا ہے، اگر جنگ ہار گیا کوئی بات نہیں، ہار اور جیت انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اگر حوصلہ ہار گیا سمجھ لیجئے اس کے بعد لڑنے کی قوت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اور عقیدہ جو ہے اس حوصلے کو کبھی ڈگمگانے نہیں دیتا ہے، 10 مرتبہ گرنے کے بعد وہ اٹھتا ہے اور مقابل کو گرا کر کے دم لیتا ہے۔ یہی حوصلہ ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر زندگی دیتا ہے آدمی کو۔ جب موت کی کگار پر آدمی کھڑا ہوتا ہے وہاں زندگی کی نوید سناتا ہے، یہی حوصلہ۔ اور یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ واقعہ میں صرف اشارہ کروں گا میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری قوم، بادشاہ، ہمارے یہاں آج ایک شہر میں فساد ہوتا ہے، پولیس ایکشن ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، کھلی ہوئی عصبیت، تعصب پسندی ہوتی ہے، بے گناہوں کو جھوٹے الزامات پر قید کر دیا جاتا ہے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں، سب جھیل رہی ہے یہ امت یہ۔ لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک پہلو سے ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلو دیکھیے، کبھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی پر یہ مصیبت آتی ہے تو ہمدردی کے بول بولنے والے افراد ہوتے ہیں، اس مصیبت سے چھٹکارا دینے کے لیے، دلانے کے لیے کوشش کرنے والے والدین، احباب، دوست و احباب، جمعیت اور مسلمانوں کے باہمیت اور غیرت مند اور نیک دل قائدین ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں، اپنی بساط پر کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کیا تھی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالنا جانے کا فیصلہ ہوا تو بادشاہ آپ کا مخالف، پوری حکومت، پوری قوم، آپ کا گھرانہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ ایسے وقت پر جب غم و اندوہ کی کیفیت ہوتی ہے تو کاندھوں کی تلاش ہوتی ہے، جہاں سر رکھ کر کے آدمی اپنا درد و غم بیان کرے، یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ مشکلات میں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے بالکل اکیلے تن تنہا۔ اب صرف اتنا نہیں کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، مصیبت بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ جو جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اس جملے پر صرف غور کرنا ہے۔ جب آگ میں ڈالا جانے لگا، ہم نے بارہا اس واقعے کے سنا ہے، عقیدہ توحید کے جو عقیدہ توحید کے جو مظاہر ہیں اس میں اعلیٰ ترین مظہر اور عقیدے کو جلا دینے والا یہ واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں آگ میں ڈالا جانے لگا، فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ آپ کو بچا لوں۔ آپ نے جو جملہ کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یہ آخری بات ہے، سارے سہارے ٹوٹ جائے۔ ایک تصور یہ ہے، ایک یہ تصور ہے کہ سب سہارے ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گیا نا۔ نگیٹو تھنکنگ نہیں ہے اسلام میں، پازیٹو تھنکنگ، مثبت سوچ، منفی سوچ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے سوچ مثبت دی ہے،
مومن مثبت انداز میں سوچتا ہے. میں نے کہا تھا ابھی یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے جو موت کی وادیوں میں زندگی کی نوید دیتا ہے. یہاں پست حوصلوں کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں زندگی کی بات ہوتی ہے. کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ سب کچھ ختم ہو گیا، یہ نہیں کہا. نہیں، یہ جملہ نہیں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میں تو اس قوت کو ماننے والا ہوں، اس طاقت اور اس پروردگار کے سامنے سر سجود ہونے والا ہوں جو نمرود، اس کی کیا حیثیت و بساط، ان مخلوقات کی کیا حیثیت و بساط جو کھڑی ہوئی ہے سامنے. ساری مخلوق کا رب، ساری قوت کا رب ہے وہ. میں اس کو ماننے والا ہوں، اور اس کی مدد جب آئے گی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے مومن، یہ ہے ایمان. انتہائی نامساعد اور مشکل حالات میں زندگی کی گفتگو کرنے والا، انتہائی مشکل حالات میں حوصلوں کے ساتھ اقدام کرنے والا، حوصلوں کے ساتھ ڈٹا ہوا شخص مومن ہوتا ہے. حوصلوں کے ساتھ رب العالمین نے اس کو بیان کیا. پہلی چیز عقیدہ، اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، بے شمار. بس میں نے کہا صرف 2 مثال دوں گا میں، ورنہ تاریخ اہل ایمان کے ایسے واقعوں سے بھری ہے، لیکن ہم نے کبھی تاریخ کے ان واقعات کو اس طرح پڑھا نہیں. یہ اللہ نے اسی لیے بیان کیا کہ ہمیں زندگی کے ضابطے ملے. ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں بتایا، ہم نے اپنے گھروں میں اس کو، معاف کیجیے گا، بہت کم بیان کیا. اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت اختصار کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہجرت کا موقع ہے، کیا طریقہ ہے. مکہ کے لوگ ایک میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبائلی نظام ہے، کسی کا قتل ہو تو قبیلہ کھڑا ہو جاتا ہے مقابلے کے لیے. اگر ہم میں کوئی شخص ہو کسی بھی قبیلے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کرتا ہے معاملہ، یعنی کہ ان کو قتل کرتا ہے، تو قبیلہ بنو ہاشم کھڑا ہوگا اور ان کے جتنے بھی ہیں جن سے ان کا معاہدہ ہے وہ سب کھڑے ہوں گے، مقابلہ کرنا ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک شخص تو کھڑا ہو، اور ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایک وار ہے. اور بات کیا ہے کہ سارے قبیلے کے لوگوں نے مل کر کے مارا. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ مقابلے کے لیے نہیں کھڑے ہو سکیں گے، پھر کہیں گے کہ خوب آہا دیت دو، قصاص، ہم سب مل کر کے جو بھی مانگیں گے دے دیں گے. لیکن ہمارا معاملہ تو ختم ہو جائے گا. یہاں ایک سازش چل رہی ہے. اسی واقعے میں اس پہلو پر غور کرتے چلیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک مکر کیا کافروں نے، ایک تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. زمین پہ آدمی ایک پروگرام بناتا ہے، ایک تدبیر، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی چال میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اور کامیاب ہو رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. لیکن اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا یہی تیزی اسے خاتمے کی طرف لے کر جا رہی ہے. جیسے فرعون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے تو یہ اپنے پورے لشکر کو لے کر کے نکلا کہ اب سب کو ختم کر دیں گے. پورے ایک ساتھ مل گئے اور جرم بھی ہے. سامنے دریا کو دیکھا، کہا راستہ بھی بند ہے. اب یہ ایک تدبیر کر رہا تھا کہ میں ان کو ختم کرنے نکلا ہوں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اللہ ایک تدبیر کرنے والا اور بہترین تدبیر اللہ کی تدبیر کیا تھی. یہ قوم جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برسوں سے غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی. ظلم اور تشدد ہمیشہ سے ان کے اوپر ہو رہا تھا. صدائے احتجاج بلند بھی نہیں کر سکتے تھے. جیسے آج ہمارے یہاں کے حالات ہیں کہ اگر آپ حق کی آواز بھی اٹھاتے ہو تو ٹارگیٹ ہو جاتے ہو. اس سے زیادہ بدتر حالات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر. نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی ان کا معاملہ یہ تھا، بزدلی ان کے اندر آ گئی تھی، بزدلی. اور اس کو قرآن نے پیش کیا کہ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو وہ سامنے شہر ہے، اللہ تمہیں فتح کی خوشخبری دیتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. آپ اور آپ جا کر کے لڑے. فتح کی خبر، سچی خبر سچا نبی دے رہا ہے، اور کہتے ہیں وہ لڑے. اس کے بعد جب فتح ہو جائے گی تو یہ قوموں کی زندگی میں آتا ہے. اس موڑ پر جب قومیں آتی ہے بزدلی کے، آج ہم اپنا محاسبہ کریں
تو سوچتے ہیں کہ اب کوئی اور دوسرا جا کر ہماری لڑائی لڑ لے وے، کوئی اور جا کر کے ہمارا کام کر دے وے، جب فتح ہو جائے تو ہم پہنچے وہاں پر. نہ خون جگر دینا ہے، قربانی دینا ہے. یہ دنیا کی اللہ رب العالمین نے تاریخ رکھی ہے کہ اپنے حق کے حصول کے لیے جو جدوجہد اور کوشش نہیں کرتے، جو دشمن کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کی جرت نہیں رکھتے، جو منصوبہ بندی اور پروگرامنگ نہیں رکھتے، کامیابیاں ان کے گھروں کے پتے نہیں پوچھتی، راہیں وہ ان کی نہیں ہوتی جو منزل تک پہنچی. ایسی قومیں داستان عبرت ہوتی ہے. لیکن جو قومیں حوصلہ رکھتی ہے مشکل ترین حالات میں بھی، اور اصولوں اور ضابطوں کی سوداگری نہیں کرتی، عمل سے خالی نہیں ہوتی، اللہ کا فیصلہ ہے، بہرحال کامیابی ان کے لیے ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کافر تمہارے خلاف چال چل رہے ہیں، اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے سب کا. بہرحال بات ذرا طویل ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے پروگرامنگ، منصوبہ بندی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ نے بحفاظت نکالا. اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا جملہ کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے. مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، فسادات لاد دیے گئے، یک طرفہ طور پر مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے، عصمتیں لٹتی ہیں، مکانات جلائے جاتے ہیں، قانون کے محافظ خاموش تماشائی ہوتے ہیں، اور لیڈران جن کی قیادت اور سیادت امت کے اوپر لاد دی گئی ہے خاموش ہے، زبانیں کنگ ہے، کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے ان کی ہمدردی میں. وہ سیاسی لیڈران جو مسلمانوں کے ووٹوں کے حقدار بنے رہتے ہیں، کسی اور قوم میں اگر ایک معاملہ ہو تو ساروں کے بیانات کی لائن ہوتی ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، یہ ہماری ملت کا معاملہ ہے کہ ہم نے کبھی تجزیہ نہیں کیا، ہم نے کبھی محاسبہ نہیں کیا کہ یہ جب برے وقتوں میں کھڑے نہیں تھے تو اچھے وقتوں میں کیوں ان کی ہار پھول کیا جائے. یہ ہماری ٹھوکروں میں ہونا چاہیے. ہم انہیں ان کا مقام بتا سکتے ہیں. آپ کو بیوقوف بنا کر کے کوئی 1 روپیہ نہیں لے جانا چاہیے، شرافت سے آپ کی لاکھ روپیہ لے کر کے چلا جائے. یہ کھلونے کی طرح پوری قوم سے کھیلتے رہے. سارے حالات سے گزر رہی ہے مسلم قوم، جوجھ رہی ہے، اور یہ اس کے باوجود مسلط اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہم سے سیڑھی کا کام لے رہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ وطیرہ ہونا چاہیے. زندہ قومیں اپنے دشمن اور دوستوں میں تمیز رکھتی ہے. وہ جانتی ہے کہ کون ہمارا خیرخواہ ہے اور کون ہمارا بدخواہ، اور روابط اور تعلقات کا تعین اسی بنیاد پر ہوتا ہے. آج ہماری نجی زندگی میں ہم اس کے لائق، اس کے قائل ہیں کہ کوئی شخص تو ہمارے کاروبار میں اگر ہمارے لیے نقصان دے، کیا ہمارے تعلقات بہت اچھے رہتے ہیں اس سے؟ نہ، جو فائدہ مند ہے وہ اس طرف جاتے ہیں. ہر جگہ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے. پھر اجتماعی زندگی میں، قومی معاملات میں جب خون کے آنسو ہمیں رونا پڑتا ہے، اس وقت تو ہم نے یہ کیوں نہیں تعین کیا؟ اللہ رب العالمین نے ضابطہ کیا ہے، ضابطہ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا. پڑھیے، کون تمہارا دوست ہو؟ پڑھیے قرآن 3 پارہ. ہرگز کے تمہارے دوست نہیں ہیں. یہ جو خیرخواہی کا مظاہرہ کریں، نہ، ان کو نہ بناؤ دوست ہو. یہ تو تمہاری تباہیوں پر اپنے گھروں میں مسکراتے ہیں اور تمہارے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی قدم ان کا ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے مفید ہو. کہاں تھے یہ؟ سب چیز سے محرومی یہ قوم کر دی گئی. ملت آزادی کے بعد کہاں تھے؟ کون قائد آیا کہ ہر جگہ ان کو بھی برابری کا حق ملنا چاہیے، نوکریوں میں، تمام مقامات پر؟ کس نے کہا؟ کیا ہم نے دیکھا؟ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے غار میں، کیسی صورتحال تھی؟ معلوم تھا تلواروں کے بیچ سے نکل کر کے آئے ہیں. اللہ نے بچایا، اللہ پر توکل. اور اس کے بعد جب غار میں گئے تو پیچھے پیچھے پہنچے پکڑنے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نیچے دیکھ لیتے اپنے پیروں کی طرف تو غار کا دہانہ تو کہ اسی طرح کا ہے تو ہمیں دیکھ لیتے.
خوف کہ میرا تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تنہا کیسے حفاظت کروں گا؟ دیکھیے جب حوصلہ جوان ہوتا ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے، ذہن چوکنا ہوتا ہے، تو اطمینان قلب کس چیز کو عطا کرتا ہے؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ہمارے لیے اللہ اس قوت کی طرف نظریں، یہ چند لوگ نہیں، اللہ نے نظروں کو پکڑ لیا، وہ صرف نیچے نہیں دیکھ سکے، سب طرف دیکھا گفتگو کی، سب طرف۔ تو مشکل ترین حالات میں سب سے پہلی چیز کیا ہے بچانے والی؟ معاف کیجئے گا، ہماری نظریں کدھر جاتی ہے؟ قائدین کی طرف، ہماری نظریں جاتی ہے کہاں؟ ان دروازوں کی طرف جو پہلے ہی سے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، معاف کیجئے گا، اس طرف جائے ہماری نگاہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے توکل کرو اللہ پر، صبر کرو، ایمان میں ثابت قدم رہو۔ اس کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے رب العالمین نے، میں نے سورہ فجر کی جو تلاوت کی تھی، وقت تقریباً ہو چکا ہے، سورہ فجر کی جو تلاوت کی، اس میں مسلسل انسانی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، فجر کی قسم کھائی ہے، صبح کی قسم۔ ذرا تصور کیجئے کس چیز کی قسم ہے؟ ہر صبح رات کے خاتمے کا اعلان ہوتی ہے، اندھیرے کو نابود کر دیتی ہے صبح، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو قوموں کا تذکرہ کیا ہے وہ پڑھیے، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یہ تمام قوم عاد اس میں کیسی تھی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایسی قد و قامت اور ایسی قوت میں نے کسی کو نہیں دی۔ ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے لائن سے تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ میں نے سب کو نابود کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا ایک ضابطہ ہے اس زمین پر کہ اللہ اقتدار اور قوت دیتا ہے اگر تو آزماتا ہے، اگر تم ظلم کرو گے تو تاریخ کا یہ مسلسل سبق یاد رکھنا، نیست و نابود اور ختم ہو جاؤ گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرعون کتنی قوت رکھتا تھا، دریا برد ہو گیا۔ قوم عاد و سمود کیا ہوا؟ لیکن اس کو لانے کے لیے، اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ ایسے وقت میں مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ بنیادی کام کیا رہنمائی کی ہے؟ دیکھیے جنگ کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، مقابلے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، تصادم کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مقابلہ آرائی کے مختلف پیرائے ہوتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ جیسی طاقت آپ کی ہے ویسا آپ کا مقابل، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقابل کمزور بھی ہوتا ہے، کبھی مقابل آپ سے طاقتور ہوتا ہے۔ مقابلے کی نوعیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، کبھی تھوڑی ہوتی ہے، کبھی لمبی، لیکن کبھی قوموں کے مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم بہت چھوٹی ہوتی ہے، ایک قوم بہت بڑی ہوتی ہے، تعداد کا بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں کیا کیا جائے؟ اس مرحلے میں حوصلہ نہ ہارا جائے۔ اگر مقابلے کی بات ہے، مقابلے پر آ گئے ہیں تو اللہ نے اعلان کیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا اللہ نے ایک قلیل گروہ کو ایک بڑی جماعت کے اوپر غلبہ دیا۔ مقابلہ، اگر آپ مقابلے میں ہیں تو غلبہ، اختیار، فتح اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پر توکل اگر مقابلے پر آ گئے۔ اور اگر ایسے حالات ہیں کہ حکومت ان کی، سارے وسائل ان کے، قانون اور مقننہ ان کا، اور اس کے بعد آج کے دور میں تو ایک اور چیز بڑھا لیجئے، میڈیا ان کا، مظلوموں کا، لاشیں پڑی ہو تو نہ بتائے، لیکن کسی کو اگر ذرا سا خراش لگ جائے تو اس کی ڈریسنگ پہ پوری نیوز ختم ہو جائے۔ ایسے حالات جب ہوں، سارے اسباب خلاف ہوں، تو کیا کرا جائے؟ فرعون کے واقعے میں پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہا صبر اور استقامت، دین پر جمنا اور صبر، تقوی اور صبر، یہ دو چیزیں اس وقت تو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اب اسی میں غور کیجئے کہ صبر کیا ہے۔ پہلی چیز، صبر مار کھا کے سر جھکانے کا نام نہیں ہے، صرف صبر کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے لوگوں نے، نیکی پر جمے رہنا، یعنی کوئی نیک کام کرنا، یہ ہے صبر۔ اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے نیکی کے لیے۔ ہم کو نماز پڑھنا ہے، شیطان بہکاتا ہے، طبیعت میں کسل مندی ہوتی ہے،
چلو صرف فرض پڑھ لے میں، ابھی 1 بجا ہے، اذان تو 1:15 کی ہے، جماعت 1:15 کی ہے، تو 1:10 یا 1:15 بجے نکلیں گے، اگر 4 رکعت ہے 2 تو مل ہی جائے گی، جماعت مل جائے گی۔ یہ سب چیز سے لڑنا پڑتا ہے معمولی معاملات میں، آپ غور کرتے جائیے۔ تو کہیں نفسیات سے، کہیں مزاج سے، کہیں جسم سے، کہیں شیطان سے مقابلہ رہتا ہے۔ یہ تمام سے لڑتے ہوئے نیکی کرنا، ہمارے پاس مال ہے، وسائل ہیں، اس کے باوجود ہم ان مال اور وسائل کو اور اس اختیار کو غلط راستے پر استعمال کرتے ہیں۔ صبر، اب یہ صبر ہم جب کر رہے ہیں، یہ تو ہوگا کیا؟ جب آپ نیک کام کریں گے تو شیطان آپ کے مخالفت میں افراد کھڑا کرے گا، جیسی شخصیت ویسے افراد کھڑا کرے گا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوگا کہ ایک آدمی بہت زبردست قوت والا ہے تو وہ ٹینشن اس کو مسلسل رہے گا، تو بولے گا کون ٹینشن پالے گا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کو بہت بڑی چیز کہا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے صبر کے بارے میں کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو بے حساب اجر اللہ رب العالمین دے گا، بے حساب۔ الذین یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ ارشاد فرماتا ہے بے حساب اجر دے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، ہر جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ہر کسی کو اس کا موقع۔ کبھی کبھی گھر میں آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی بھائی کے معاملے میں صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی جماعت میں، کبھی ہر جگہ، لیکن ثابت قدم رہنا، نیکی پر ڈٹے رہنا۔ اب جو مخالفت کا طوفان آ رہا ہے تو گلے شکوے نہیں کرنا، اس کو جھیل لے جانا خاموشی سے، کیونکہ کس لیے آ رہا ہے اس پر غور کرنا۔ اگر نیکی کے لیے آ رہا ہے تو ڈٹے رہنا، اور برائی کی وجہ سے آ رہا ہے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، توبہ کرنا فوراً۔ صبر یہ ہے۔ یہیں پر ذرا سا رک کر کے ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا اسلام نے پازیٹو تھنکنگ، مثبت سوچ دی ہے۔ احساس جرم ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے۔ کیسے احساس جرم؟ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو بڑا غلط ہوں۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ آپ نے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، گناہوں سے توبہ کی، اور اللہ سے یہ کہا رب العالمین انشاءاللہ اللہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب مطمئن ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کا بالکل پاک صاف کر دیا۔ سماج اور معاشرہ آپ کو کیا بنا رہا ہے یہ جانے دیجیے۔ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں اس رحیم و کریم رب کے سامنے گناہوں کا اقرار کر کے آنسو بہا چکا ہوں، اور اس کا سچا وعدہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں، اچھائیاں پروان چڑھیں گی۔ یہ الٹی سوچ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسلام میں یہ پوری کی پوری آپ کو ملے گی۔ اسلام نے جو دیا ہے ہر جگہ مثبت سوچیے، آپ بہترین ہیں کیونکہ آپ کے پاس عقیدہ ہے۔ اللہ نے کہا نا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اہل ایمان کی مثال اور کافروں کے مردوں کی طرح ہے وہ۔ ہمارے یہاں زندگی ہے، زندگی نور، روشنی ہے، راستوں کو روشن، گھروں کو روشن، مارکیٹوں کو روشن، مجلسوں کو روشن ہم اپنے کردار سے کرتے ہیں۔ ہم روشن کردار لے کر چلنے والے لوگ ہیں، نہ ہم منفی کردار لے کر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم روشنی کے ساتھ، کیونکہ نور ہدایت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا، اور اللہ نے ہم سے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تمہارا ولی ہے، ہمارا ولی ہے اللہ جو ہمیں ظلمات سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، ضلالت، گمراہی، گناہ سے نکال کر ہدایت، صراط مستقیم اور نیکیوں کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، تو اللہ رب العالمین نے پوری تاریخ بیان کی، پوری، کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے عملوں کا احاطہ کیے ہوئے ایک حد تک اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کی گرفت تو آتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اب صبر میں دوسری چیز شکوہ نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز، یہ تینوں چیزیں ضروری ہے، نیکی پر جمے رہنا، چھوڑ نہیں دینا نیکی۔ یعنی ٹھیک ہے آپ نے شکوہ نہیں کیا، نیکی کر رہے تھے، اب گناہ بھی نہیں کرنے لیکن وہ چھوڑ دیا، نہ، ڈٹے رہنا ہر قسم کے حالات میں۔ صحابہ کرام مکی زندگی میں کتنے مشکل حالات آئے، ڈٹے رہے۔ مدینہ گئے، ڈٹے رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک شہر اور ایک گھر چھوڑا تھا، پورا علاقہ رب العالمین نے دے دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمیں ان حالات میں جو کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف رجوع،
استقامت، دین کی طرف رجوع، اور آخری چیز اتحاد و اتفاق ہماری صفوں میں ہونا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ نے اتحاد کا فائدہ اور اختلاف کا نقصان بتایا ہے۔ اختلاف خاتمہ اور موت ہے، اتحاد زندگی اور تمہارے وجود کی علامت ہے۔ اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی سبق دینے کی ضرورت بڑے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہاں ہر قدم پر اتحاد ہے۔ نماز دیکھیے، ایک اللہ اکبر پر سب جھک رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، یہ اتحاد کا مظاہر ہے۔ جارج پنجم ہندوستان آیا، اس کو اثرانہ دیا گیا، کیا ہوا؟ بیٹھا ہوا تھا، لیٹ آیا، رمضان کا مہینہ تھا، اچانک اذان ہوئی، سب ایک ساتھ کھانے لگے، تو وہ کہتا ہے گڈ آرمی ڈسپلن۔ تو ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں آرمی ڈسپلن نہیں ہے، فوجی ڈسپلن نہیں ہے، اسلامک ڈسپلن ہے۔ وہ کہتا ہے حیرت انگیز بات، یہ کیسا مذہب ہے؟ دنیا میں کسی مذہب، کسی قانون سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ساتھ پوری قوم کھانا کھانا شروع کرے اور ایک ساتھ سب بند ہو جائیں۔ یہ اتحاد، اس قوم کو اتحاد کی سبق کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف میں اختلاف ہو سکتا ہے، اجتماعات میں، انفرادی زندگی میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا دشمن اس اختلاف سے کبھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات سمیٹ لوں گا، وقت ہو چکا ہے۔ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی، دونوں کے درمیان جنگ صفین، اختلاف تھا اور اصولی بنیاد پر تھا۔ اللہ دونوں کے اوپر اپنی رحم نازل فرمائے۔ جبلہ ابن الاحم غسان کا بادشاہ، اس کو معلوم پڑا، اس نے ایک لیٹر اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہے، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، ہماری دونوں کی فوجیں مل کر کے علی کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، تاریخ میں یہ موجود ہے، رومی کتے سن، اگر علی کی سلطنت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھی تو علی جو لشکر تجھ پر لے کر آئے گا اس کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے اختلاف سے غیر فائدہ اٹھاتا ہے، ہم اس کو جا کر فائدہ دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا، ایک صحابی سے آ کر کے تیسرے آدمی کچھ کہنے لگے، کہا ہمارا اختلاف دین تک نہیں پہنچا ہے، تم کہاں چلے گئے؟ اتحاد بہت ضروری چیز ہے۔ یہ عنوان کئی پہلو رکھتا ہے، ایسے مشکل حالات میں ہمیں کس طرف لوٹنا ہے، ان کا حل کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ضابطہ ہمیں دین ہدایت، شریعت، قرآن اور حدیث دیتی ہے۔ ہم اس طرف لوٹیں۔ واویلا کرنا، اپنا شکوہ کرنا، کمزوری کا اظہار کرنا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ علاج کی طرف لوٹنا یہ مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہر قسم کے حالات میں تیری نازل کردہ ہدایت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے اندر عمل کی کمزوری آ گئی ہے، رب العالمین الہ العالمین نیکیوں کی کمزوری آ رہی ہے، رب العالمین تیری رضا اور خوشنودی نیکیوں اور تیرے بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کی بنیاد پر اللہ وہ عمل کی توفیق دے جو تو روز راضی کر دے رب العالمین، جو تیری رضا اور خوشنودی کا سبب بنے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے رب العالمین، الہ العالمین ہمیں توبہ کی توفیق دے رب العالمین، الہ العالمین ہمارے وہ بھائی بہن بڑی مشکل میں ہے رب العالمین، الہ العالمین ان کی مدد فرما رب العالمین، کافروں کی صفوں میں انتشار پیدا فرما، ہماری صفوں میں اتحاد دے رب العالمین، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، قوم مسلم کی تمام لوگوں کو شجاعت، ہمت، جرأت دے رب العالمین، ثابت قدمی دے رب العالمین، الہ العالمین جو نسخہ مصیبت سے نکلنے کا تو نے بتایا ہے اللہ اس نسخے پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ برائیوں سے دلوں میں نفرت، نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك من رؤوف رحيم۔